سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث اور بہت بڑے مفسر اور عمر بھر حدیث، قرآن، تفسیر، تصوف اس کی خدمت کرتے رہے اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتے، لیکن ان کی مغفرت اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمائی ہے؟ جب وہ فوت ہو گئے تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا ہے کہ حضرت آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں دنیا سے جا رہا تھا تو میرے خیال میں یہ بات تھی کہ میں نے تو بہت زیادہ حدیث کی خدمت کی ہے اور بہت تفسیر کی خدمت کی ہے، بہت بڑا صوفی تھا اور بہت پائے کا عالم، اور میرے بہت زیادہ نیک اعمال ہیں اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دیں گے۔ میں اپنے خیال اس طرح لے کر گیا تھا دنیا سے، لیکن واقعہ اس طرح نہیں ہوا ہے، ہوا کچھ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سفیان ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے بس ایک عمل پر۔ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اللہ وہ عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے آپ نے میری مغفرت فرما دی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ عمل یہ ہے کہ ایک دن تو حدیث لکھ رہا تھا اور جیسے حدیث لکھنے کے لیے تم بیٹھے اور قلم اٹھائی اور دوات کھولی اور روشنائی میں تم نے قلم کو ڈبویا اور قلم کاپی کی طرف لے گئے ہو تو اسی دوران اچانک قلم کے نوک پر مکھی بیٹھ گئی اور تو نے لکھنا روک دیا ہے اور تیرے دل و دماغ میں یہ خیال آیا ہے کہ یہ مکھی شاید پیاسی ہے، چھوڑو یہ سیاہی کو چوس لے۔ بس آپ کے دل و دماغ میں اتنا خیال آیا اور آپ نے قلم روک دیا ہے، اس نے وہ سیاہی پی اور اس کے بعد وہ مکھی اٹھ گئی اور آپ نے حدیث لکھنا شروع کر دیا۔ بس تمہارے اس اتنے سے عمل پر ہم نے تمہاری مغفرت کر دی، تمہارا یہ عمل ہمیں پسند آ گیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اور کسی عمل کو اس کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہر کوئی واقف ہے، کتنی حدیث کی خدمت کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ ایک عمل پسند آ گیا ہے، حالانکہ کوئی عمل بھی نہیں ہے، لیکن ہے نیکی، اس کے دل و دماغ میں خیال صرف آ گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے کہ ہم نے تمہارے اس عمل کی وجہ سے کہ تمہارا یہ عمل بغیر ریاکاری کے تھا، محض ہماری رضا کے لیے تھا اور اخلاص کے ساتھ تھا، بس ہم نے تمہاری اس پر مغفرت فرمائی۔